بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں انشاءاللہ العزیز آج قصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا. سامعین گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بطویل علیہ السلام کے نواسے ہیں. ان کی والدہ کا نام رفیقہ یا ربیقہ تھا، اور یہ اپنی والدہ کے چہیتے اور پیارے تھے، اور ان کے بھائی اسو والد کے محبوب اور پیارے، اور یہ دونوں حقیقی بھائی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور کنانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے. انہوں نے برسوں اس خدمت حق کو انجام دیا. قرآن عزیز میں ان کا بیشتر ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے. حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام راحیلہ بنت لابان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے ساتھ بے حد محبت تھی، اسی لیے کسی بھی وقت ان کی جدائی گوارا نہ کرتے تھے. یہ بھی اپنے والد، دادا اور پردادا کی طرح سن رشد کو پہنچ کر اللہ برتر کے جلیل القدر پیغمبر بنے اور ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی. یہی وجہ ہے کہ ابتدائے زندگی سے ہی ان کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل جدا اور نمایاں تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی عشق و محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے، اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع بھی پا چکے تھے. سامعین گرامی، قرآن عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن قصص کہا ہے، اس لیے کہ اس ایک واقعے میں جس قدر عبرتیں، حکمتیں اور معائز و نصح ودیت ہیں، دوسرے کسی واقعے میں یکجا میسر نہیں ہیں. در حقیقت یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجب دلکش اور زمانے کے عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے. یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں رہتی. یہ بدوئی اور خانہ بدوش قبیلے کے ایک ایسے فرد یگانہ اور انمول موتی کی حیرت زار تاریخ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اعجاز نے اس زمانے کی بڑی سے بڑی متمدن قوم کی رہنمائی اور ان پر حاکمانہ اقتدار کے لیے چن لیا تھا اور شرف نبوت سے نوازا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بے نظیر عبرتیں اور بصیرتیں پنہا تھیں. مثلاً رشد و ہدایت کی اہمیت، ابتلاء اور آزمائشوں پر صبر و استقامت، رضا و تسلیم کے مظاہرے، افراد و اقوام کے عروج و اقبال کے واقعے، اللہ تعالیٰ کے عدل و رحم کی کرشمہ سازیاں، انسانی اور بشری لرزشیں اور ان کے انجام و مال، عصمت اور ضبط نفس کی عجوبہ کاریاں، تو بلا شبہ وہ احسن قصص ہے، اور کتاب ماضی کا وہ حسین ورق کہ جو اپنی شان زیبائی میں یکتا اور فرد کہلانے کا مستحق ہے. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے کہ جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ایک نہایت اچھا قصہ واقعہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے. سامعین گرامی، سورہ یوسف کے شان نزول کے بارے میں حدیثی روایات اور مفسرین کے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ کفار مکہ نے ایک بار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہود سے گفتگو کی اور اپنی درماندگی اور پریشانی کا اظہار کیا. اس پر یہود نے ان سے کہا کہ اس مدعی نبوت کو زج کرنے اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے
تم ان سے یہ سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے۔ اگر یہ نبی نہیں ہے تو ہرگز نہیں بتا سکے گا۔ کفار مکہ نے یہود کی ہدایت کے مطابق ذات اقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دونوں سوال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے وہ سب کچھ ان کو سنا دیا جو سورہ یوسف میں موجود ہے۔ ان واقعات کا حاصل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے انتہا محبت برادران حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب سے ان کی محبت کو نکال ڈالیں یا حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ قصہ پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر مزید تازیانہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے چہیتے بیٹے کا یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ ان کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی اور کے سامنے نہ دہرائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی برے پیش آئیں، کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور تیرا خواب اپنی تعبیر میں بہت صاف اور واضح ہے۔ سامعین گرامی، آخرکار حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر ہی دیا۔ مشورے کے بعد سب نے جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی اور کہنے لگے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ سیر کرنے کس لیے نہیں بھیجتے؟ کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ ان کا محافظ دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، مگر صاف لفظوں میں اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا تاکہ بگڑ کر وہ اعلانیہ دشمنی پر آمادہ نہ ہو جائیں، اور یہ بھی خیال کیا کہ اشارہ کنایہ سے ممکن ہے کہ وہ اپنی ظالمانہ سازشوں سے باز رہیں۔ اس لیے اشارے میں ان پر حقیقت حال واضح کر دی کہ واقعی مجھ کو یوسف کے بارے میں تم سے اندیشہ ہے کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور مجھے یہ خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل رہو۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر بیک زبان کہا کہ اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا جبکہ ہم سب طاقتور ہیں تو بلا شبہ ایسی صورت میں تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔ غرض یہ کہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل کی سیر کرانے کے بہانے لے گئے اور مشورے کے مطابق ایک ایسے کنویں میں ان کو ڈال دیا کہ جس میں پانی نہ تھا، اور عرصے سے یہ کنواں خشک پڑا تھا، اور واپسی میں ان کی قمیص کو کسی جانور کے خون میں تر کر کے روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے باپ، اگرچہ ہم اپنی صداقت کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر تجھ کو ہرگز یقین نہ آئے گا۔ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مشغول تھے کہ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیرہن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ خون آلودہ تھا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی پھٹنے کا کوئی نشان نہیں تھا اور نہ چاک دامہ تھا۔ فوراً حقیقت حال سمجھ گئے، مگر جھڑکنے، تانا و تشنا کرنے اور نفرت و حقارت کا طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے پیغمبرانہ علم و فراست اور علم و سماحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ باوجود حقیقت حال کو چھپانے کی سعی کے تم اسے چھپا نہ سکے۔ یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر کو بخارات، بلساں اور مسالے لاد کر لیے جا رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا ہے، ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ تاجروں نے ڈول نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا، بشری ھذا غلام، بشارت ہو ایک غلام ہاتھ آیا ہے۔ تورات میں ہے کہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اسماعیلی قافلے کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر اس قافلے کے ہاتھ فروخت کر دیتے، مگر اس سے پہلے ہی اسماعیلیوں نے ان کو نکال کر غلام بنا لیا۔ اور سب سے بڑا بھائی روبین جب کنویں پر پہنچا اور دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں نہیں ہے تو روتا ہوا واپس آیا۔ روبین کو یہ رائے یہودا نے دی تھی
اور روبین شروع سے ہی اس فکر میں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر خاموشی سے باپ کے سپرد کرائے۔ اس لیے اس نے قتل حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت مخالفت کی تھی۔ غرض اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو بھی مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کیسی عظمت پنہا رکھتا ہے۔ اس کا اندازہ سامعین گرامی وہی کر سکتا ہے کہ جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی سو وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ شور و شیون ہے، نہ باویلا، نہ جزا و فضا ہے اور نہ الہ و زاری۔ قسمت پر شاکر ہیں، مصائب پر صابر ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی برضا سر نیاز خم کیے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں۔ سچ ہے نزدیکاں رابیش بود حیرانی۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر کو تمدن اور تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمران عمالقہ سکیوس تھے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے ایک بدوئی غلام کی حیثیت میں مصر میں داخل ہوئے تھے۔ مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں رقمیز تھا۔ یہ غالباً اس مقام پر واقع تھا جہاں آج سان کی بستی آباد ہے۔ جغرافیائی حیثیت سے اس کا جائے وقوع مشرق کی جانب دریائے نیل کے کنارے بتایا جاتا ہے۔ عزیز مصر سیر کے لیے مصر کے بازار سے گزر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑتی ہے اور اس نے معمولی قیمت دے کر ان کو خرید لیا ہے۔ اس زمانے میں مصری خود کو دنیا کی بہترین مہذب اور متمدن قوم سمجھتے تھے اور بدوئی اور صحرائی قبائل کو نہایتی ذلت و حقارت سے دیکھتے تھے اور اپنے شہروں میں ان کے ساتھ اچھوت کی طرح معاملہ کرتے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیمی کی یادگار کنعان میں آباد تھا۔ یہاں مدنیت و حضارت کا نام و نشان نہ تھا۔ شکار پر ان کے رزق کا دار و مدار تھا اور خس پوش جھونپڑیاں اور بکریوں کے گلے ان کا دھن دولت تھا۔ ان حالات میں سامعین گرامی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کارسازی اور معجزہ نمائی دیکھیے کہ ایک بدوئی اور وہ بھی غلام ایک متمدن اور صاحب شوکت و حشمت رئیس کے ہاں جب پہنچتا ہے تو اپنی عصمت مآب زندگی، حلم و وقار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک و صاف کی بدولت ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کو عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس لیے ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ پسندیدہ اطوار و اخلاق کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ایک بدوئی نے کس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور ایک غلام نے کس طرح سے اس پاک طبیعت کو پایا؟ اس کے متعلق قرآن عزیز جواب دیتا ہے، اور جب وہ سن رشد کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ بہرحال عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں کا سا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی اولاد کی طرح عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ اپنی ریاست و دولت، ثروت اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دیں اور ان سب کا امین بنا دیا گیا۔ گویا کنعان کے گلہ بان کو عنقریب جو جہانداری اور جہاں بانی سپرد ہونے والی تھی، یہ اس کی تمہید تھی۔ اس لیے ارشاد ہوا، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں۔ لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے اللہ کے اکثر احسانات و کرم مصائب کے اندر مستور ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی، بچپن کی پہلی مصیبت یا آزمائش نے کنعان کی بدوئی زندگی سے نکال کر تہذیب و تمدن کے گہوارہ مصر کے ایک بہت بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا۔ غلامی میں آقائی اسی کو کہتے ہیں۔ اب وقت کی دوسری اور کٹھن آزمائشوں کا آغاز ہوا، اور وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا۔ حسن و خوبروئی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا کہ جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال اور رعنائی کا پیکر مجسم، اور رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی سونے پر سہاگا، اور پھر ہر وقت کا ساتھ۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ پا سکی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی،
مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نور دیدہ خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب۔ بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہوتا اور عزیز کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرتا؟ لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کام کر۔ عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت، شعلہ حسن سے لالا رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن و زینت کی بے پناہ نمائش، عشو ترازیوں کی بارش، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خود نوجوان، حسین اور حسن کی خوبیوں سے آشنا، دروازہ بھی بند ہے، رقیب کا خوف نہ ڈر، مالکہ ہر طرح کی ذمہ داری خود اٹھانے کو تیار ہے، مگر ان تمام سازگار حالات نے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا ان کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری اختیار کی؟ کیا نفس نے جہان قلب کو ایک لمحے کے لیے بھی متزلزل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عصمت امین نبوت سبت وحی الہی نے دو ایسے دلکش اور محکم دلائل سے مصری عورت کو سمجھایا کہ جو ایک ایسی ہستی سے ہی ممکن تھا کہ جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ کی پناہ میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اس میں جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک ہے، اور کیا میں اپنے اس مالک عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں کہ جس نے غلام رہنے کی بجائے یہ حرمت اور عزت عطا کی؟ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالم ٹھہروں گا، اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اس نے اپنے ارادے کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا۔ سامنے گرامی، قرآن عزیز نے اول سے آخر تک اس واقعے میں عزیز مصر کی بیوی کی شناعت کار اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت قدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب عورت اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی اور اپنے ارادے پر مصر رہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ارادے کو قطعاً رد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کا پیچھا کیا۔ دروازہ کسی طرح کھل گیا، دیکھا تو سامنے عزیز مصر اور اس عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے ہیں۔ اس عورت کا عشق ابھی خام تھا، اس لیے وہ صحیح حال کہنے پر قادر نہ ہوئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہو۔ حضرت یوسف نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا کہ یہ اس کا بہتان ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ ارادہ بد کیا تھا، مگر میں کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا اور سامنے آپ آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ گھڑ لیا۔ عزیز کی بیوی کا چچازاد بھائی ذکی، فتین اور بہت ہوشیار تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو عورت راست باز ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام اپنے قول میں سچے اور صادق ہیں، اور عورت جھوٹی ہے۔ دیکھا گیا تو پیرہن یوسف پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر نے اصل حالت کو بھانپ لیا، مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام، سچے تم ہی ہو، اور اس عورت کے معاملے سے درگزر کرو اور اس ساری بات کو یہیں ختم کرو۔ اور پھر بیوی سے کہا کہ یہ سب تیرا مکر و فریب ہے، اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے، لہٰذا اپنی اس حرکت بد کے لیے استغفار کر اور معافی مانگ۔ سامنے گرامی، عزیز مصر نے اگرچہ فضیحت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں پر ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی، اور شدہ شاہی خاندان کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے غلام پر رچ گئی۔ اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور غلام سے اختلاط کا ارادہ؟ آہستہ آہستہ یہ خبر عزیز کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ اس کو سہیلیوں کا یہ تانا بے حد شاک گزرا۔
اور اس نے چاہا کہ اس کا انتقام لے، اور ایسا انتقام لے کہ جس بات پر وہ مجھ پر طعنہ کرتی ہیں اسی میں ان سب کو مبتلا کیا جائے۔ یہ سوچ کر ایک روز اس نے شاہی خاندان اور عمائدین شہر کی عورتوں کو دعوت دی۔ جب سب دسترخوان پر بیٹھ گئیں اور سب نے کھانا کھانے کے لیے چھریاں ہاتھ میں لے لیں تاکہ ان سے گوشت جیسی کسی چیز کو کاٹیں، تب عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مالکہ کے حکم سے باہر نکلے تو تمام عورتیں جمال یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور رخ انور کی تجلی و تابانی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کی بجائے چھریوں سے ہاتھ کاٹ لیے، اور بے ساختہ کہنے لگیں کہ کون کہتا ہے کہ یہ انسان ہے؟ بخدا یہ تو نور کا پتلا اور بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر عزیز کی بیوی بے حد محظوظ ہوئی اور اپنی کامیابی اور ان کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہی تو وہ غلام ہے کہ جس کے عشق و محبت کے بارے میں تم نے مجھ کو مطعون کر رکھا ہے اور تیر ملامت کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس کو دیکھ کر یہ تمہارا حال کیا ہوا ہے؟ بتاؤ، کیا میرا عشق بیجا ہے یا بجا، اور تمہاری ملامت بے محل ہے یا برمحل؟ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے گا اور بے عزتی میں پڑے گا۔ بہرحال عزیز پر چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے اس نے نہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی قسم کی غضن پہنچائے، لیکن اس کی بیوی پر عشق کا بھوت بری طرح سوار تھا۔ سو جب اس نے خوشامد، چاپلوسی، مکر و حیلہ کسی طرح سے مطلب براری نہ دیکھی تو دھمکیوں سے کام لینا شروع کیا، اور جب کوہ استقامت کو اس کے باوجود بھی مطلق حرکت نہ ہوئی تو اب عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقتوں کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھ لینے کے باوجود اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتی دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے زندان میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے اور یہ چرچے بند ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان جانا پڑا۔ ان کے شایع نشان تقرب اللہ، استقامت فی الدین اور رضا و تسلیم کا وہ بے نظیر مظاہرہ ہے کہ جو ان جیسے اولو العزم پیغمبروں کا ہی حصہ ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عزیز کی بیوی اور گھر کی مالک نے خوشامد و چاپلوسی کی کون سی راہ تھی کہ جو اختیار نہیں کی تھی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو رام کیا جا سکتا۔ پھر اس میں ناکامی کے بعد اس نے دوسری عورتوں کی مدد بھی حاصل کی اور انہوں نے اپنے ممکن داؤ گھات حضرت یوسف علیہ السلام پر استعمال کیے مگر پھر بھی ناکام رہیں۔ اب آخری درجہ یہ تھا کہ اس نے دھمکی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو شاد کرے ورنہ قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ ایسی حالت میں ایک اللہ کا خوف رکھنے والا انسان، صاحب حزیمت و استقامت ہستی اور اللہ کے خوف کو تمام کائنات کے غیظ و غضب پر غالب رکھنے والا انسان اس سے بہتر اور کیا جواب دے سکتا ہے کہ اے اللہ، میں اس عمل بد کے مقابلے میں زندان کو ترجیح دیتا ہوں۔ مجھے قید و بند سب کچھ منظور ہے مگر تیری نافرمانی منظور نہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ عزیز کی بیوی کو مخاطب کرتے یا مہمان عورتوں کو اپنی گفتگو میں شامل کرتے، بلکہ انہوں نے براہ راست اپنے رب کو پکارا، مگر ان گمراہ اور بدقماش عورتوں پر یہ ظاہر کر دینا ضروری سمجھا کہ جس طرح ان کے تمام مکر و فریب، خوشامد اور چاپلوسی ناکام ہو گئی ہے، اسی طرح ان کی دھمکی اور اس کا خوف بھی میرے ارادہ حق اور اللہ کے خوف کو باطل نہیں کر سکتا۔ یہ کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مجھ کو شاد کرے ورنہ جیل جائے گا، تو میں جیل خانے کو اس کے ارادہ بد کے مقابلے میں لاکھ بار ترجیح دیتا ہوں۔ امتحان سر پر ہے، آزمائش موجود ہے، مصیبتوں کی دھمکی دی جا رہی ہے، بلا نازل کرنے کا خوف دلایا جا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک موقع پر صرف یہ جواب کافی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گڑ گڑا کر جناب باری میں امرات عزیز سے چھٹکارا پا لینے کی دعا کرتے اور بس؟ اگر ایسا ہوتا تو امتحان اور آزمائش اور بلا و مصیبت کے وقت استقامت، اعلان حق، بے خوفی اور تمام دنیاوی رونتوں کے مقابلے میں الائے کلمت اللہ کا سبق کون سکھاتا؟ ہزیمت کی زندگی کون بتاتا؟ باطل سے بے خوفی کی تعلیم کس طرح سے ملتی اور حق و باطل میں امتیاز کی شان کون پیدا کرتا؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا کو خطا کار اور معصوم کو مجرم بنا دیا گیا
تاکہ عزیز کی بیوی فضیحت سے بچ جائے اور مجرم کو مجرم نہ کہہ سکے۔ سامعین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کے علمی اور عملی جوہر قید خانے میں بھی نہ چھپ سکے۔ قید خانے کا دروغہ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام ان کے سپرد کر دیا، اور وہ قید خانے کے بالکل مختار ہو گئے۔ اللہ پاک نے انہیں وہاں بھی ان کے تمام کاموں میں اقبال مند کیا، اس لیے کہ اس زمانے کے قید خانوں کے حالات کے پیش نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قیدیوں کا اس طرح آنا جانا اور پھر ان کی عظمت اور نیک نفسی کا اعتراف اس کو واضح کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک اوصاف کی قید خانے میں کافی شہرت تھی۔ حسن اتفاق ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا دروغہ۔ ایک روز دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان میں سے ساقی کہنے لگا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ سامعین گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام نبی زادہ تھے۔ اسلام کی تبلیغ کا ذوق ان کے ریشے ریشے میں پیوست تھا، اور پھر اللہ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا تھا، اس لیے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ گو قید میں تھے مگر مقصد حیات کو کیسے بھول جاتے، اگرچہ مصیبت و محن میں تھے مگر الہ کلمت اللہ کو فراموش کر دیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ موقع کو غنیمت جانا اور ان سے نرمی اور محبت سے فرمایا۔ پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز کل کے پروگرام میں اس سے آگے کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے۔ سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔